جس کو امام حاکم اپنی المستدرک میں لے گیا، اس کی جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر 4327، اور پھر امام حاکم المستدرک میں لے گیا جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر 4328۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ حضرت بحث بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبارزۃ علی بن ابی طالب عمرو بن ود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الى یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو عمرو بن ود کو قتل کیا تھا مولا علیہ السلام نے، علی علیہ السلام کا یہ ایک عمل میری ساری امت قیامت تک آنے والی یوم القیامہ ان کے تمام اعمال سے علی علیہ السلام کا یہ ایک عمل، ایک چوٹ، یہ افضل ہے، ایک ضرب اس کی۔ دیگر جو محدثین ہیں، فخر الدین رازی ہوں، امام شافعی ہوں، یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں اس سند کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل سند صحیح ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں، اور امام ذہبی نے بھی ان کو لکھا ہے، یہ میرے سامنے عبارت ہے، امام ذہبی بھی لکھتے ہیں کہ ثقہ، امام ذہبی نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے، چونکہ وہ ان کا حکم ہے اس مستدرک للحاکم کے اوپر، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک حدیث کے بارے میں جو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مستدرک کے اندر ذکر کی ہے، اور جب علامہ ذوالفقار شاہ صاحب اور علامہ یاسین قادری صاحب ان کے درمیان جب ڈیبیٹ ہوئی تھی اویس ربانی صاحب کے پروگرام کے اندر، تو یاسین قادری نے اسی حدیث کو ذکر کیا تھا، اور اس حدیث کے اوپر اس نے اپنا ایک عجیب سا تبصرہ کیا، اور اپنے گمان کے اندر اس حدیث کو امام حاکم کی طرف بھی کہتا ہے کہ امام حاکم نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے علی شرط شیخین، اور امام ذہبی کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ امام ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں، اور امام ذہبی نے بھی ان کو لکھا ہے، یہ میرے سامنے عبارت ہے، امام ذہبی بھی لکھتے ہیں کہ ثقہ، امام ذہبی نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے، چونکہ وہ ان کا حکم ہے اس مستدرک للحاکم کے اوپر، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں، اور امام ذہبی نے بھی ان کو لکھا ہے، یہ میرے سامنے عبارت ہے، امام ذہبی بھی لکھتے ہیں کہ ثقہ، امام ذہبی نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے، چونکہ وہ ان کا حکم ہے اس مستدرک للحاکم کے اوپر، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس حدیث کا کیا تعلق ہے، کیا یہ صحیح تھی یا نہیں صحیح تھی، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے وہ حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر ذکر کیا ہے۔ امام حاکم نے 4327 نمبر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ حضرت بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مبارزۃ ابی طالب لعمر ابن عبد ود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ۔ یہ حدیث تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنگ خندق کے موقع پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عبد ود، یہ جو عمر ابن ود تھا، اس کو جنگ کے لیے پکارنا اور اس سے لڑنا، یہ میری امت کے تمام اعمال سے قیامت تک افضل ہے، یعنی قیامت تک جتنے بھی اعمال کرے گی میری امت، ان تمام اعمال سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ابن عبد ود کے ساتھ لڑائی کرنا یہ افضل ہے۔ یہ حدیث تھی، اور اس حدیث کو یاسین قادری نے ذکر کرنے کے بعد کہا کہ علی شرط شیخین، یہ شیخین کی شرط پر ہے جس کو امام حاکم نے کہا ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین۔ حالانکہ اس حدیث کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں، اس حدیث میں بالکل امام حاکم نے علی شرط شیخین نہیں کہا، اور اس نے کہا تھا کہ امام ذہبی نے بھی اس کو کہا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ حالانکہ امام ذہبی نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا، یہ میرے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے امام ذہبی کی جو اس کے اوپر تلخیص ہے۔ امام ذہبی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا قلت، میں کہتا ہوں قبح اللہ رافضیا افتراہ، اللہ تعالیٰ رافضیوں کو تباہ کرے، انہوں نے اس حدیث کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ یہ ہے امام ذہبی کا تبصرہ، اور جبکہ یہ شخص کہہ رہا تھا کہ امام ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور یہ حدیث اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کتاب ہے کنز العمال، اس کے اندر یہ 33035 نمبر حدیث موجود ہے، اور اس میں بھی انہوں نے امام ذہبی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس طرح جمع الجوامع جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کیا، اس کے اندر بھی انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ اب اس حدیث کو امام ذہبی نے موضوع کہا ہے۔ اب اس موضوع کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے احمد بن عیسیٰ الخشاب تنیسی، یہ راوی ہے اس حدیث کے اندر۔ اب اس راوی کا کیا حال ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ میرے پاس ہے التقریب التہذیب، یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اسماء الرجال کے اوپر کتاب ہے،
اس کے اندر امام ابن حجر فرماتے ہیں احمد بن عیسیٰ التنیسی المصری لیسا بالقوی، یہ قوی نہیں ہے۔ یہ تقریب التہذیب کے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے کہا ہے، اور اسی شخص کے بارے میں امام ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال کے اندر تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ میرے پاس ہے میزان الاعتدال امام ذہبی کی، اور اس کتاب کے اندر امام ذہبی نے 507 نمبر جس شخص کے بیان کیے ہیں حالات، اس میں ذکر کیا احمد بن عیسیٰ التنیسی الخشاب۔ امام ذہبی فرماتے ہیں قال ابن عدی، ابن عدی نے کہا ہے لہو مناکیر، یہ منکر قسم کی احادیث نقل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد امام دار قطنی کے حوالے سے کہتے ہیں وقال دار القطنی لیسا بالقوی، امام دار قطنی کہتے ہیں یہ قوی نہیں ہے۔ اور ابن طاہر نے اس کے بارے میں لکھا کذاب، یہ ایسا راوی ہے جو کذاب اور جھوٹا ہے، یادہ الحدیث، یہ حدیثیں اپنی طرف سے گھڑا کرتا تھا۔ وذکرہ ابن حبان فی الضعفاء، اور ابن حبان نے اس شخص کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، ضعفاء کے اندر، اپنی کتاب ضعفاء میں جو ضعیف راوی ہیں ان کے اندر اس شخص کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ شخص ہے جی احمد بن عیسیٰ التنیسی الخشاب، جس کی یہ روایت ہے۔ اور اس مختصر تلخیص امام ذہبی، یہ ابن ملکن کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اوپر عبداللہ بن حمد الحیدان اس کی جو حاشیہ ہے، وہ حاشیے کے اندر اس حدیث کا حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں مما مدا یتبین ان احمد بن عیسیٰ کذاب، وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس سے واضح ہو گیا کہ عیسیٰ بن احمد بن عیسیٰ کذاب ہے، کما ہوا قول بعض العلماء وکما ان الاحادیث التي رواها كلها موضوعۃ، جس طرح کے بعد علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کی تمام روایات موضوع ہیں۔ کما ذکر ابن حبان والذہبی، جس طرح امام ذہبی اور ابن حبان نے ذکر کیا، فعلیہ یکون الحدیث بہذا الاسناد موضوعا، لہذا یہ حدیث اس سند کے ساتھ امام ذہبی نے بھی موضوع، اور احمد جو اس کا محشی ہے عبداللہ بن حمد الحیدان، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ موضوع ہے۔ تو یہ تھی وہ حدیث جس کو یاسین قادری بڑے دھڑلے سے بیان کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ اس کے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یاسین قادری نے جب اس حدیث کو ذکر کیا تو اس حدیث میں صرف ایک راوی باز بن حکیم، اس کے اوپر وہ تبصرہ کر رہا تھا کہ باز بن حکیم نے یہ جو راوی ہے یہ صحیح، وہ معین یحییٰ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو باز بن حکیم ہے نا وہ سکا ہے، یہ بندہ جو ہے بڑا پکا سکا ہے۔ پھر اس کے بعد ابو داؤد، وہ بھی کہتے ہیں کہ سکا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جلدی دے رہا ہوں آپ کو کیونکہ دوسرے جواب بھی میں نے دینے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو محدثین ہیں، فخر الدین رازی ہوں، امام شافعی ہوں، یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں اس سند کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل سند صحیح ہے، امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، ٹھیک ہے، وہ بھی کہتے ہیں، اور امام ذہبی نے بھی ان کو لکھا ہے، یہ میرے سامنے عبارت ہے، امام ذہبی بھی لکھتے ہیں کہ باز بن حکیم کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہے، بات ہو رہی ہے یہاں پر جو ضعیف اور موضوع قسم کا راوی ہے، اور منکر الحدیث راوی اور یادہ الحدیث اور کذاب جو راوی ہے وہ ہے احمد بن عیسیٰ الخشاب تنیسی، یہ راوی ہے جو ضعیف اور موضوع احادیث اپنی طرف سے گھڑتا تھا، اور وہ شخص اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ لہذا اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمر ابن عبد ود کے ساتھ اور اس کے ساتھ مبازرہ کرنا، یہ نبی پاک کا جو فرمان ہے کہ میری امت کے قیامت تک جتنی بھی میری امت آئے گی ان کے جتنے بھی اعمال ہوں گے، تمام اعمال سے حضرت علی کا ایک اس کو جھٹکا مارنا یہ سب سے افضل ہے۔ تو یہ جو لفظ ہیں یہ بالکل موضوع ہیں، اور اس کی ان الفاظ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ایسی احادیث کو جو ضعیف موضوع قسم کی روایات ہو ان کو بیان کرنا علماء نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ یاسین قادری جیسا جو شخص ہے جس نے معاذ اللہ اہل سنت کا ٹائٹل اپنے ساتھ لگوایا ہوا ہے، اور اس کی جتنے بھی بیانات ہیں وہ سارے کے سارے رافضیوں کے حق میں اور اہل سنت کے خلاف ہیں، لہذا ایسے شخص سے بندے کو بالکل قطع تعلقی اور اس کے ساتھ اس کا بیان اور اس کی باتوں کو بالکل سننے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایسے شخص علماء کے اندر بھی اور ایسے شخص عوام کے ذہنوں کے اندر بھی شک و شبہات ڈالتے ہیں،
اور موضوع قسم کی روایات کو صحیح کا نام دے کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔